اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اپریل منتھ کا کام ہم ختم کر چکے ہیں، جتنے بھی ٹاپکس ہم نے اس میں پڑھ لیے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ لوگ کو اس اپریل منتھ کی ایس وی ٹی آج کے بعد کریں گے۔ ایک منتھ کے لیے فل ہے یہ سمر ویکیشن ٹاسک فار دا منتھ آف اپریل، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایس وی ٹی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، یہ آپ لوگ اسی منتھ میں کریں گے۔ پھر جو ہے اس کے بعد فردر منتھ کی ایس وی ٹی آپ لوگ 2 مئی کو اسکول سے لیں گے، اور پھر اسی طریقے سے ڈیٹیل سے وہ ایس وی ٹی دوبارہ سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس ایس وی ٹی کے لیے ایک کاپی لے لیں ریٹن ورک کے لیے الگ سے، اس میں اپریل منتھ کے سے اسٹارٹ لے لیں، اپریل منتھ کا کام جتنا بھی ایس وی ٹی میں شامل ہے وہ کر لیں اس میں، پھر آگے مئی اور جون جولائی اس طرح کا جو کام ہے وہ اسی کے بعد شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن آئی ہے یہ نوٹیفیکیشن آپ لوگ غور سے دیکھ لیں۔ وینریبل پیرنٹس، یو آر apprised that SVT for the coming months has been designed for your child due to extended summer break. Kindly visit the school to collect on it and on 2 May 2020، ٹھیک ہے۔ پرنسپل کے ریگارڈ جو ہے یہ آپ لوگ ایس وی ٹی اپنی 2 مئی کو لیں گے، اور اس سے پہلے اپریل منتھ کی جو ایس وی ٹی ہے وہ ڈیزائن کر چکے ہیں، میں آپ کے لیے کر چکی ہوں ڈیزائن۔ یہ آپ لوگ جو ہیں میں ابھی سمجھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کویسچنس۔ پہلے جو سوالات ہیں مختصر سوالات، کویسچن نمبر 1 جو ہیں تو یہ تحریری ہیں، اس میں 10 کویسچنس اسی ٹاپک سے لیے گئے ہیں، انہی ٹاپک سے جو ہم اپریل منتھ میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارا مٹیریلز آپ لوگ کے پاس جو ہے موجود ہیں بک پہ، میں پڑھا بھی چکی ہوں ڈیٹیل میں، کچھ ان سے جنرل کویسچنس بھی ہوں گے۔ تو یہ ایس وی ٹی آپ لوگوں کی اپریل منتھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مختصر سوالات میں کویسچن نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، ابو لہب کون تھا؟ ٹھیک ہے، ابو لہب کون تھا؟ ہم سورہ لہب میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو لہب اصل میں تھا کون، تو اس کا جواب ہم نے لکھا ہے کہ ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کا آنسر آپ لوگ پینسل سے رائٹ کر لیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الفلق میں کتنی آیات ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ فلق پڑھی تھی، تو اس میں ساری ڈیٹیل میں بک پہ کروا چکی ہوں۔ اب یہاں اس سے ایک کویسچن آیا ہے کہ سورۃ الفلق میں کتنی آیات ہیں، تو وہ ہم پڑھ چکے تھے کہ سورۃ الفلق میں تقریباً 5 آیات ہیں، تو اس کا آنسر آپ رائٹ کر لیں گے۔ سورۃ الفلق میں 5 آیات ہے، کتنی کی جگہ 5 کا عدد لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 3، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو ہم عقائد فرشتے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کی جگہ لکھیں گے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کام کو ہٹا کر لکھیں گے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بک سے آپ لوگ رائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، کرامن کاتبین کون ہیں؟ کرامن کاتبین جو 2 فرشتے ہیں جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے برے اور اچھے اعمال لکھتے ہیں، تو کرامن کاتبین کون ہیں؟ تو اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ لوگ بک پہ رائٹ کر چکے ہیں، اب کاپی میں بھی اس طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، سب سے پہلے نبی اور آخری نبی کے نام لکھیں۔ ہم سبق رسول اور آسمانی کتب پر ایمان میں یہ کویسچن کر چکے ہیں، ڈیٹیل میں سمجھا بھی چکی ہوں، تو اب آپ لوگ کیسے رائٹ کریں گے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، جمع ہے لگا لیں گے بطور احترام۔ پھر سوال نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے کس کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے کس کو بھیجا؟ تو یہ بھی ہم اسی چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ کس کو بھیجا تھا؟ پیغمبروں کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ جو انسانوں کی تربیت کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ پیغمبر کہلاتے ہیں، ٹھیک۔
پھر سوال نمبر 7، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ پھر آخرت پر ایمان سبق سے آیا ہے کویسچن کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، تو ہم نے جواب کیسے رائٹ کرنا ہے؟ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ آپ لوگ کا کویسچن نمبر 7 ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام لکھے۔ یہ ہم نے سبق سیرت النبی میں پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ یعنی ان کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ تو ہم جواب کیسے رائٹ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ یہ بھی بک کے مشقی صفحے پر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سوال نمبر 9 پہ آتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت انبیاء کرام مشاہیر اسلام میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ہم نے ڈیٹیل میں سب کچھ جان لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، ان کی ظاہر زندگی اور ان کے بھائی اور والدین اور ان کے بارے میں سب کچھ پڑھا تھا۔ تو ہم کیا رائٹ کریں گے اس کا جواب؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے، جن میں 10 سوتیلے اور ایک سگا بھائی تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب کیسے رائٹ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، جن میں 10 سوتیلے اور ایک سگا تھا، ٹھیک؟ پھر سوال نمبر 10، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ پھر اس کے بعد مشاہیر اسلام میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا چیپٹر پڑھا تھا ٹاپک، تو اس سمپل سا سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام کیا تھا؟ تو ہم لکھیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ کیا کی جگہ کیا لکھیں گے؟ عبداللہ بن عثمان تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جنرل سوالات ہے، ٹاپک سے اندر سے بیچ سے آئے ہیں یہ سوالات، 5 سوالات ہیں، بہت ہی ایزی ہیں۔ پھر اس کے بعد جنرل سوالات کی ہیڈنگ دے دیں گے جب کویسچن 10 مختصر سوالات کمپلیٹ کر لیں گے نا اس وی کاپی میں، تو اس کے بعد پھر جنرل سوالات کی ہیڈنگ دے کر اس طرح میں نے دی ہے اور 1 تا 5 لکھ لیں گے۔ پھر سوال نمبر 1 رائٹ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، یعنی وہ نورانی مخلوق ہے۔ تو اس سوال کا جواب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس کی جگہ لکھیں گے؟ کس چیز کی جگہ لکھیں گے؟ نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک؟ آسان سوال ہے۔ سوال نمبر 2، جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ پھر ہم نے سبق عقائد فرشتے میں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تقریباً 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600۔ تو آپ کتنے کی جگہ لکھیں گے؟ 600۔ سوال لکھ لیں گے حضرت جبرائیل کتنے پر تھے؟ جواب میں رائٹ کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، ٹھیک؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سوال نمبر 3 کی طرف آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً کتنے پیغمبر بھیجے؟ یہ بھی ہم نے اسی چیپٹر میں پڑھا تھا، سبق سورہ آسمانی کتابوں پر ایمان میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے؟ تو سوال رائٹ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً کتنے پیغمبر بھیجے؟ تو ہم جواب رائٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے تقریباً کتنے کی جگہ لکھیں گے؟ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال نمبر 4، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ہم نے پڑھا تھا اس میں سیرت النبی چیپٹر میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حجر اسود جنت کا ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کون لاتا تھا؟ کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا تھا اور تمام پیغمبروں کے پاس وحی لے کر والا پیغمبر فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس سوال کا جواب کیسے لکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ جنرل سوالات 5 آپ لوگ اسی کے بعد رائٹ کر لیں گے، اور یہ آپ لوگوں کا سارا کام تحریری ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرہ پورشن میں جو زبانی کام ہے آپ لوگوں کا، وہ بھی 5 سوالات ہیں۔ یہ کام آپ لوگ زبانی یاد کریں گے، اچھا؟ بہت اچھی طریقے سے A to Z سارا کام
زبانی یاد کریں گے۔ اب زبانی ناظرہ میں کویسچن نمبر فرسٹ کیا ہے کہ نماز نیت تا درود شریف یاد کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ کے قاعدہ کے صفحہ نمبر اس پہ ہیں، یہ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 34 سے شروع ہے نماز نیت سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ، پھر ثنا، پھر طووس، تسمیہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ قیام کی صورت میں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قیام کی صورت میں، پھر اس کے بعد تکبیر کر کے جھکتے ہیں رکوع کے لیے اور اس میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد تسمیع کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر تکبیر، پھر 3 بار سجدے کے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے تشہد یعنی اتحیات پڑھ کے بیٹھتے ہیں اس میں دوسری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات یہ سارا پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے درود، یہ سارا درود ابراہیمی۔ تو یہاں تک آپ لوگ ساری کی ساری جو نماز ہے یہ پوری اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ آپ لوگ کا سوال نمبر 1 ہے ناظرہ پورشن میں، ٹھیک ہے۔ سبق یہ نماز نیت تا درود شریف پورا کا پورا یاد کر لیں اچھی طریقے سے۔ جب اسکول اوپن ہوگا نا تو میں آپ لوگوں سے یہ پورا نماز سنوں گی، اچھا۔ پھر اس کے بعد ہے علم میں اضافی کی دعا ما ترجمہ اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں یاد کریں، ٹھیک ہے۔ علم میں اضافی کی دعا آپ لوگ کی قاعدہ میں ہی موجود ہیں، بک پر ہی موجود ہے، بک پہ ہے، صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ تو علم میں اضافی کی دعا کون سی ہے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یہ کیا ہے؟ دیکھیں صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، ٹھیک ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں نا تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں ڈیلی بیس پر، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو یہ دعا پڑھا کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گی یہ دعا۔ پھر کھانے کی بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ آپ لوگوں کی کھانا کھانے کی بعد کی دعا ہے، تو یہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 میں علم میں اضافی کی دعا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے اول تا چہارم کلمے ما تراجم یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اول تا چہارم کلمے آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 31 پہ قاعدے میں موجود ہیں، سنہری قاعدہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کام اورل جو ہیں سنہری قاعدہ میں موجود ہیں، اس میں صفحہ نمبر 31 پر 6 کلمے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اول تا چہارم، اس میں صرف یاد کریں گے، اچھا۔ کلمے تو سارے 6 ہیں لیکن اس میں آپ لوگ کلاس 3 تک صرف 4 کلمے یاد کریں گے۔ اب پہلا کلمہ ہے اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ادھر دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کلمہ نمبر 2 کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے کلمے کا ترجمہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے کلمے کا ترجمہ ہے۔ پھر تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلمہ تمجید کا ترجمہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ توحید دیکھ لیں، چہارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھیں،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ مرے گا نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، عظمت اور بزرگی والا ہے، بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اول تا چہارم کلمات ماتراجم، یہ اس کے ترجمے ہیں، اور قاعدہ صفحہ نمبر 31 سے 32 پر جو ہیں یہ اس کی عربی ہے۔ تو آپ لوگ ایک ایک کلمہ عربی یاد کر کے یہاں سے یہ ترجمہ یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، سارا یہ زبانی ہوگا، اور میں آپ سے سنوں گی پھر۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 3 ہمارا تھا کہ اول تا چہارم کلمے یاد کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر سوال نمبر 4 ہوگا، یہ جنرل کویسچن ہے، 1 تا 20 اسماء حسنہ یاد کریں۔ ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں نا، تو اس میں آپ لوگ صرف فرسٹ سے لے کر 20 تک جتنے بھی نام ہیں وہ زبانی یاد کریں گے۔ قرآن مجید کے پہلے صفحے پر یہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آپ لوگ اسماء حسنہ یاد کریں۔ اسماء حسنہ اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، قاعدہ کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، اب آج سے تقریباً 3 دن پہلے میں آپ لوگ کو قاعدہ شروع کروا چکی ہوں، سنہری قاعدہ۔ تو اس میں مفردات، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 مرکب حروف متقطعات، اور قاعدہ نمبر 3 حرکات، یہ سب میں پڑھا چکی ہوں۔ تو آپ لوگ دوبارہ سے پورا قاعدہ جو ہے اچھی طریقے سے، یہ قاعدہ نمبر 4 تک سکون یعنی جزم تک جتنا میں پڑھا چکی ہوں، یہ سارے قاعدے کی آپ لوگ تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آپ لوگ کی ایس وی ٹی جو آپ لوگ کے لیے اپریل منتھ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے تحریری کام مختصر سوالات ہے 1 تا 10۔ ٹھیک ہے، جو میں پورا ڈیٹیل میں بریفلی سمجھا چکی ہوں۔ پھر اس کے بعد جنرل سوالات ہیں، یہ سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے جنرل 1 تا 5، یہ بھی آپ لوگ ایس وی ٹی کاپی میں ہی رائٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ناظرہ کا کام ہے اورلی، یہ آپ لوگ 5 سوالات یاد کریں گے۔ نماز، علم اضافی کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا، اول تا چہارم کلمے ماتراجم، 1 تا 20 اسماء حسنہ اور قاعدہ کی تلاوت، یہ آپ لوگ اورلی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا ایس وی ٹی صرف اور صرف اپریل منتھ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگ 2 مئی کو اسکول جائیں گے، اور وہاں سے فردر اور منتھس کی ایس وی ٹی آپ لوگوں کے لیے پرنٹ فارم میں موجود ہے، وہ آپ لوگ لیں گے اور اسی کو پھر جو ہے آگے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ کا نوٹیفیکیشن ہے۔ Venerable parents, you are apprised that SVT for the coming months has been designed for your child due to extension of summer break. Kindly visit the school to collect it on 2 May 2020. ٹھیک ہے، 2 مئی کو آپ لوگ مئی، جون اور جولائی اس طرح فردر منتھس کی جتنی بھی ڈیٹیل سمر ویکیشن ٹاسک ہے وہ وہاں سے ہی کلیکٹ کریں گے، اور جتنا ابھی میں نے اسی کلاس میں کلیئر کرا دیا ہے، ایکسپلین کر دیا ہے، یہ ایس وی ٹی آپ لوگوں کی صرف اور صرف اپریل منتھ کی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی ایس وی ٹی کی۔ 2 مئی کو آپ لوگ مسٹ جائیں اور وہاں سے ہارڈ فارم میں اپنی ایس وی ٹی جو ڈیٹیل مئی سے شروع ہو کر اگست تک ہوگی انشاءاللہ، ڈیٹیل سمر بریک ٹاسک جو ہے وہ آپ لوگ وہاں سے 2 مئی کو مسٹ لے کر جائے، تاکہ پھر جب میں دوسری کلاس میں اس کو ایکسپلین کروں گی تو آپ لوگ کے پاس میٹیریل موجود ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ نیو ٹاپک پڑھیں گے، نیو کلاس شروع کریں گے مئی کی منتھ کے لیے، وہ سارا پھر آگے ہم پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پھر ایس وی ٹی بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی، امید ہے سمجھ آ چکی ہوں گے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے۔ ایک دفعہ پھر اپنے کویسچنس دیکھ لیں اور اسی طریقہ کار سے یہ سارا کام اپنی
SVT کاپی میں اور اورل کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.